کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. وہ جو باتیں ان کی سننی، ان پہ ہی وہ اسٹک کر لینا، ان پہ ہی مضبوط ہو جانا کہ جو انہوں نے کہہ دیا. اس میں وہ کہانیاں بھی تھی بزرگوں کی اور وہ مختلف قسم کے واقعات جو کہ حقیقت کے ساتھ جن کا تعلق ہی کوئی نظر نہیں آتا تھا. ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ ہمارا جو زمیندار کلچر ہے نا، اس میں جی وہ جو بھینس جو ہے وہ پہلے دن کا اگر اس کا دودھ ہے نا تو وہ پیر کے اگر دے کے نہیں آؤ گے تو سارا سال دودھ نہیں دے گی گائے یا بھینس. تو ایک بن گیا ہوا تھا، بڑوں کا بھی ایک یہ کنسیپٹ بن گیا تھا. اور میں نہیں چھوڑا، میں یار اپنے بچوں کو بچا لے، اللہ کا واسطہ ہے. یہ پہلے تم نے جو کر لیا، ہمارے ساتھ بھی جو ہو گیا، ان بچوں کو آگے نہ اس طرف لے کے جانا. لیکن وہ پکا جی میں شریعت کے اوپر چل رہا ہے. میں چل پھر دادا صاحب کی گھوڑی چلاتا جا تو ہم سے تو نہیں چلتی اب بھائی. میں نے بتایا نا بچپن سے یہ باتیں چل رہی ہیں. صحیح ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. دادا جان جو تھے اس وقت علم نہیں تھا، کوئی ذرائع نہیں تھے علم کے. صحیح بات. ایک ریڈیو ہوتا تھا پورے گاؤں میں، ایک ریڈیو. انہوں نے وہ سنا، اس سے کوئی باتیں. ایک پورے 2 گاؤں میں ایک بندہ جنازہ پڑھانے والا مولوی ہے، اس کو بلاؤ جنازہ پڑھا لو. وہی سنتے کر رہا ہے، وہی سارا کچھ کر رہا ہے. صحیح بات. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ابو ذر غفاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابو ذر غفاری. جی ابو ذر غفاری سے ویسے ہی ہماری بڑی عقیدت ہے. الحمدللہ. جی سر، کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے آیا ہوں اور تھوڑا سا مختصر تعارف کروانا چاہوں گا اپنا. میں بیسیکلی ٹیچر ہوں اور ریسنٹلی میں نے ایم فل مکمل کیا اپنا، اور انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی طرف سفر جاری ہے. تو سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے اور اسپیشل آج فرسٹ ٹائم انجینئر صاحب کی سمجھ لیں کہ ملاقات کے لیے اور ان کے لیکچر کے لیے آیا. اچھا، انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا آپ کو؟ جی پہلے میرے فوزات بھائی ہیں، عمران بھائی. تو ہمارا بیسیکلی نا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے اور ایک گاؤں سے تعلق ہے. صحیح ہے. ریموٹ ایریا سے. تو وہاں پہ اتنا زیادہ مذہب کے بارے میں معلومات اور اتنی زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ملتی تھی. تو میرے فوزات بھائی نے مجھے دعوت اسلامی سے متعارف کروایا. تو اس میں پھر ہم اجتماعات میں بھی جاتا رہا میں، اور یہ جو جمعرات کو اجتماعات ہوتے ہیں ان پہ بھی جاتا رہا. اور بہت زیادہ میری عقیدت ہو گئی تھی دعوت اسلامی سے اور بابا جانی کی جماعت. ہاں بابا جانی سے. وہ جو باتیں ان کی سننی، ان پہ ہی وہ اسٹک کر لینا، ان پہ ہی مضبوط ہو جانا کہ جو انہوں نے کہہ دیا. اس میں وہ کہانیاں بھی تھی بزرگوں کی اور وہ مختلف قسم کے واقعات جو کہ حقیقت کے ساتھ جن کا تعلق ہی کوئی نظر نہیں آتا تھا. اور مافوق الفطری چیزیں نظر آتی تھی کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے. ایک جنوں پریوں کی کہانیاں نہیں ایسے ہوتی ہیں، وہ بتاتے ہیں کیسے ہو گیا. عام حقیقت میں جو زندگی ہے اس میں وہ اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا. تو جو ہی پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا میں انجینئر صاحب کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی تو ان کو جب دیکھا تو انہوں نے قرآن و حدیث سے حوالے ساتھ بیان کیے. ہر چیز کا جو بھی مسئلہ تھا قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا جو تعارف کرواتے تھے بتاتے تھے. تو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ جو پچھلی سٹوریاں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا تو یہاں پہ وجود ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ ہمارا جو زمیندار کلچر ہے نا، اس میں جی وہ جو بھینس جو ہے وہ پہلے دن کا اگر اس کا دودھ ہے نا تو وہ پیر کے اگر دے کے نہیں آؤ گے تو سارا سال دودھ نہیں دے گی گائے یا بھینس. تو ایک بن گیا ہوا تھا، بڑوں کا بھی ایک یہ کنسیپٹ بن گیا تھا کہ پیر ناراض ہو گیا، دودھ نہ چاڑ کے آئے تو وہ جو ہے نا آپ کا سارا صبح جو ہے وہ ضائع جائے گا. اور اسی طرح اور بھی جو کوئی کام ہے تو اس میں پیروں کو پہلے نیاز نظر چڑھا کے آؤ، دمبا دے کے آؤ، ادھر ککڑ دے کے آؤ تو پھر بات ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. تو ہم بھی اس میں قائم تھے. کوئی یہ ایک عقیدہ بن گیا ہوا تھا جی سب کا. اور دوسرا ایک رزلٹ آنا ہے تو اس سے پہلے بابا جی کے پاس جاؤ، ادھر پیر جو ہے ان کے دربار پہ جا کے تو ادھر وہ نیاز دے کے آؤ، پھر پاس ہو جاؤ گے. اور جا کے میں نے خود بھی یہ کیا ہوا ہے کہ جا کے پیر صاحب میرا رزلٹ ہے تو مجھے پاس کروا دو. یہ تک بھی اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہی پھر یہ آہستہ آہستہ ان کو سنا ہے، ان کی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ. اور بڑے اصل بات ہے آج کل جو دور ہے، ایم فل میں بھی ہم نے ریسرچ کیا، دور ہی ریسرچ کا ہے. یہ جو کہانیاں یہ جو افسانے ہیں ان کا وہ تعلق نہیں رہا عام حقیقت میں. ریسرچ سے جو بات ثابت ہو جاتی ہے اصل بات وہی ہے.
تو ماشاءاللہ انجینئر صاحب کی ریسرچ بہت زیادہ ہے اس معاملے میں, اور ریسرچ کے بعد جو ایک بات سامنے آتی ہے اس کا ایک وجود ہوتا ہے, دلیل سے کوئی بات کی جائے تو اس کا ایک وجود ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان میں یہ میں نے چیز دیکھی ہے. تو وہی چیز ہمیں صبح ہم 4 بجے اٹھے ہیں, میں اور میرے کزن, اور خود ڈرائیو کر کے تو یہاں پہ پہنچے ہیں, تو اپنا راستے میں نماز ادا کی ہے. تو یہ اتنی تگ و دو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے انسپائرڈ ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کی ریسرچ سے. باقی جو عام باتیں ہیں یا گفتگو کر کے کسی کو مروب کرنا اور بات ہوتی ہے, دلیل سے کسی کی بات کو ثابت کر کے بتانا اور پھر اپنی طرف اپنے لے کے آنا, اصل بات وہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ ان میں یہ چیز دیکھی ہے انجینئر صاحب میں کہ دلیل کے ساتھ بندے کو قائل کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ. اچھا آپ نے بتایا کہ دوست نے مجھے باپا جانی کی جماعت سے متعارف کروایا, اس سے پہلے آپ کا کون سا مکتبہ فکر تھا؟ اس سے پہلے کوئی انفارمیشن نہیں تھی, جس نے جو کہا وہ مان لیا. اچھا کوئی خاص نہیں تھا؟ خاص نہیں تھا, علم ہی نہیں تھا. ساری نام رکھا ہے تو بڑا پیارا ایک نسبت سے نام رکھا جاتا ہے, اس طرح وہ نام رکھتا ہے, یہ کس نے رکھا تھا؟ یہ میرے چاچا جی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, محمد اشرف, انہوں نے یہ میرا نام رکھا ہے. وہ آرمی میں ریٹائر ہے, تو انہوں نے میرا یہ نام رکھا ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اچھا جب باپا جانی کی آپ نے کہانیاں سنی اور انجینئر صاحب کا سے بھی تعارف ہو گیا, آپ کو ججمنٹ صحیح طرح ہو گئی کہ یہ کہانی اور یہ قرآن و سنت ہے, تو باپا جانی کی جماعت کو چھوڑ دیا؟ بالکل الحمدللہ, میں اعلان کرتا ہوں ادھر. اچھا میں ان سے بری ہوں. نہیں تو کیلے کاٹنے اور رکھنے کا اور چھلکا اور وہ کھیرا کاٹنے کا وہ تو طریقہ سیکھ لیا. اور وہ جو منتر شنتر ہے وہ دادا صاحب کی گھوڑی اور آگے پیچھے وہ میں نے ان سے معافی مانگی. اور میرا کزن جو ہے, یہ کیمرے میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ دیکھے, وہ مجھ سے بہت ناراض ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرے عقائد تیری طرف, ہم جو ہے وہ ادھر ہی لگا رہے ہیں. اچھا وہ نہیں چھوڑ رہے؟ میں نہیں چھوڑ رہا. میں یار اپنے بچوں کو بچا لے, اللہ کا واسطہ. یہ پہلے تم نے جو کر لیا, ہمارے ساتھ بھی جو ہو گیا, ان بچوں کو آگے نہ اس طرف لے کے جانا. لیکن وہ پکا جی میں شریعت کے اوپر چل رہے ہیں. میں چل پھر دادا صاحب کی گھوڑی چلاتا جا, تو ہم سے تو نہیں چلتی اب بھائی. اللہ اکبر. صحیح ہوگا. اچھا سنت نماز پھر آپ نے الحمدللہ کیسے پتا چلا کہ نماز کا طریقہ تو یہ ہے؟ ہاں جی وہی نا, میں اب یہی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا آپ غوث پاک کو بہت زیادہ, دادا صاحب بھی جب کرواتے ہیں نا باپا جانی مرید, وہ کہتے ہیں غوث پاک کا مرید ہو جائے. میں نے کہا یار انجینئر صاحب کا میں نے بیان سنا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گنیات الطالب علم میں وہ رفع یدین کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ ساری عمر انہوں نے اس طرح پڑھی. تو آپ ان کے مرید ہو, تو آپ نے اس طرح نماز کیوں نہیں شروع کی؟ وہ حملی تھے. میں نے کہا وہ حملی تھے تو تم ان کے مرید کیوں نہیں حملی؟ یا وہ غلط نماز پڑھتے ہو یا تم غلط نماز پڑھتے ہو. لیکن نہیں, وہ ایک ٹھپا لگ گیا ہوا وہ. لیکن آہستہ آہستہ چینجنگ آ رہی ہے, تو کئی لوگ خلاف بھی ہیں اس بات سے, میرے محلے میں, میرے گاؤں میں. اور یار یہ تو وہ بھی ہو گیا, اس کا دماغ پتہ نہیں کس طرح چلا گیا. میں چلو تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ اسٹک رہنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ نے تو ماشاءاللہ شروع کر الحمدللہ. اور آپ کی اپنی جو فیملی ہے, جو گھر والے ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کو دعوت دی؟ ان کو بھی آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ میں نے بتایا نا بچپن سے یہ باتیں چل رہی ہیں. صحیح ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. دادا جان جو تھے اس وقت علم نہیں تھا, کوئی ذرائع نہیں تھے علم کے. صحیح بات. ایک ریڈیو ہوتا تھا پورے گاؤں میں, ایک ریڈیو, انہوں نے وہ سنا, اس سے کوئی باتیں. ایک پورے 2 گاؤں میں ایک بندہ جنازہ پڑھانے والا مولوی ہے, اس کو بلاؤ جنازہ پڑھا لو, وہی سنتے کر رہا ہے, وہی سارا کچھ کر رہا ہے. صحیح بات ہے. تو جو پھر علم آیا نا, اب یہ چیزیں کھل رہی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وقت آئے گا کہ جو بات قرآن اور حدیث کی ہے نا, اسی کا بول بالا ہوگا, اور وہ جو بیان کرنے والا اسی کا بول بالا ہوگا. یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں نا, جتنے مرضی بڑے وہ عالم ہو جائیں, جتنے مرضی مفتی ہو جائیں, جس نے کہانیاں سنا کے کام چلایا اس کی دکان بند ہو رہی ہے. اور الحمدللہ یہ جہاد کر رہے ہیں مرزا صاحب. بے شک انجینئر مرزا صاحب ایک جہاد کر رہے ہیں. یہ بے شک ولی جو ہے, ولی کی تعریف یہ نہیں ہوتی کہ وہ بندے 4 اکٹھے کر کے تو ادھر وہ دھمال ڈلوا لے تو وہ ولی ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو عقائد چینج کرے, جو ذہن چینج کرے, عقیدے کو چینج کرے بندے کے, اس کی باتیں سن کے بندے کا ذہن بدلے. اصل بات یہ ہوتی ہے, سوچ بدلے بندے کی, اور یہ سوچ بدل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا فرسٹ ٹائم آیا آج؟ فرسٹ ٹائم آیا. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات ہوگی. مجھے اشتیاق ہے سے بات کرنے کا. ابھی تھوڑی دیر تک مجلس بھی سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی آپ بیٹھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.